Elevate yourself for so much that before any destiny unfolds, God Himself will ask you, what is it that you desire? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected principal, honorable teachers, dear students. It's with great honor and gratitude that we gather today to commemorate the life, vision and contributions of a great philosopher. poet کی دعا سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ دعا تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آج کے یوم اقبال کی افتتاح کیوں نہ اسی نظم سے کی جائے؟ صوبیہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت خوب، بہت خوب. اس محفل کو شان بخشنے کے لیے میں گریڈ 2 کی لڑکیوں کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتی ہوں. لب آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری، لب آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. With the peace and blessings of Almighty Allah, I extend my heartfelt greetings to Honorable Principal Sir, respected teachers and all the audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Sahaba Sajjad from grade 6 in front of you, and today I stand here with the great sincerity of my heart to honor the legacy of Allama Muhammad Iqbal, a man whose words ignited a revolution and whose vision gave life to a dream. Born in Sialkot in 1877, Iqbal was a seeker from the start. From his days as a young poet in Lahore to studying philosophy in Cambridge, he absorbed wisdom from both East and West, but remained devoted to the spirit of Islam. Iqbal's time in Europe, particularly from 1905 to 1908, was a transformative period that shaped his philosophical and political views. He went to the University of Cambridge, where he immersed himself in Western philosophy and then did his PhD in University of Munich, where he studied about Persian metaphysics. This exposure broadened his perspective and introduced him to Western thinkers, but he remained critical about Western materialism. During his time in Europe, he developed a unique vision that combined Islamic spirituality with the intellectual rigor he observed in the West. This philosophy became more pronounced in his poetry, shifting from romantic themes to calls for self-empowerment. Iqbal's poetry, from Shikwah to Jawab-e-Shikwah, gave voice to a sleeping nation in aspiring Muslims to reclaim their identity and their destiny. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. جناب معزز استاد اکرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال کا شمار دنیا کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے. وہ انسانیت نواز عظیم انسان تھے. وہ کسی خاص خطے ملک کے شاعر نہ تھے بلکہ وہ عالم انسانیت کے شاعر تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی شاعری میں دنیا کے ہر طبقے کی ترجمانی ملتی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی فکر کی بنیادی احساس اسلامی روح تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اسلامی دنیا کے ہی ترجمان تھے. وہ انسانی بقا کے علم بردار تھے، اور اس صورت میں وہ اسلام کو کیسے نظر انداز کر سکتے جس میں انسانی حقوق کی پوری پاسداری کی گئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Hassan. I am from grade 4. Today I want to talk here about the concept of khudi. Allama Iqbal was a great poet, philosopher and thinker. He was born on 9th of November 1877 in Sialkot, Pakistan.
He is known as the poet of East and is known for his powerful words and ideas that inspire people for their best selves. Clear to be bold. What is Khudi? For excellence. Khudi means self or self-respect. But for Iqbal, it was much more than just that. Khudi is the idea of understanding your true selves and becoming strong from inside. Why is Khudi important? According to Iqbal, every person has some special abilities and qualities. But to succeed, we need to recognize and believe in our own strength. Assalamu alaikum. I am Saeed Ruhair from grade 6th. I will recite here a short poem, Shikwa. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردا نہ کروں محب غم دوش رہوں نالے بلبل کے سنو نالے بلبل کے سنوں اور ہم تن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کہ خاموش رہوں جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم قصہ درد سناتے ہے کہ مجبور ہے ہم ساز خاموش ہے ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے خغر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم پھول تازہ بے چمن پر نہ پریشان تھی شمیم شرط انصاف ہے شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ تیرے محبوب کی دیوانی تھی تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا بدگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا عشق کو عشق کی آشوف تسری کو چھوڑا رسم سلمان ویسے کرنی کو چھوڑا آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی میں اس لئے بلال حبشی رکھتے ہیں بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے امتیں اور بھی ہے ان میں گناہگار بھی ہے عز والے بھی ہے مست میں پندار بھی ہے ان میں قاہل بھی ہے غافل بھی ہے ہوشیار بھی ہے
سینکڑوں ہے کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہے، رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند و نواز، بندو صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شیر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیا کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدرے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرے ازداں کو، ٹل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہم تو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر وقف پھرتے گیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتے، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چیچین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اس دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، کھو گرے پہ کر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ Today I am very thankful to Mr. Ruwaida. He said this shikwa, so definitely there is appreciation for him, and this time I have some I can say it may be Allama Iqbal is one of the
greatest thing, one of the greatest philosophers. We should read it. We should read it, and this is yeah. कि आपको मिलने का मौका दिया। आपसे चंद सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ये है, हम खुदी के बारे में जानना चाहते हैं। बच्चों, खुद ही छिपी हुई ताकत होती है एक इंसान के अंदर, जिसको एक इंसान को जगाना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। जब वो इंसान इस खुदी को पहचान लेता है, तभी वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है। तो हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और मेहनत से पीछा नहीं हटना चाहिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल। सबसे अहम चीज होती है अपने आप पर भरोसा। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें खुदी के बारे में अच्छी तरीके से समझाया। अगर मौका मिला तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आइए तो बच्चों, दूसरी बार कैसे आना होगा? कुछ और सवाल पूछ ले। बच्चों, क्या आपने शाहीन को देखा है? शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो आसमान की बहुत ऊंचाई में उड़ता है। क्या आपको नहीं लगता उसके सामने मुश्किलात आती होंगी? नहीं, उसके सामने बहुत सारी मुश्किलात आती है, लेकिन शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो उन मुश्किलात को डट कर सामना करता है और अपने दिमाग में हमेशा याद रखता है, मुझे अपनी मुश्किलात के डट कर सामना करना है और हमेशा आगे अपनी जिंदगी में कामयाब होना है। इसलिए बच्चों, मैंने अपनी शायरी में बार बार शाहीन का भी जिक्र किया है। सर, लोग तो कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं बच्चों, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आप पर भरोसा हुआ तो आप जिंदगी में किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। यानी हमें खुद पर अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा बुलंदियों की ख्वाब देखनी चाहिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल। एक तो है आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और शाहीन की तरह बुलंद बनना चाहिए। सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपसे मुलाकात के बाद हमें लगता है अब हम दुनिया की किसी भी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। मेरे दोस्त को भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो हम